السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ہمراز نبی، زبان نبی، ترجمان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک کرامت آپ کو سناؤں گا۔ بس تھوڑا سا وقت آپ کو لگے گا، 6-7 منٹ کی بات ہے، آپ اس کو آرام سے سن لیجئے۔ 6 منٹ ہی لگیں گے انشاءاللہ، غور سے سنیے، مزہ آ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا، بالکل انشاءاللہ ہریالی چھا جائے گی ایمان میں۔ سنیے، میں ہوں کبیر احمد قادری الحسان، امام جامع مسجد دہلی خیر 830۔ آپ ہیں ہمارے مائی امام یوٹیوب چینل پر، اس کو سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے اور سنیے کہانی۔ سننے کے بعد گھر والوں کو سنانا، نہیں سنا سکو تو ہمارا اس کو شیئر کر دینا، اس ویڈیو کو شیئر کرو زیادہ سے زیادہ اور اس کو پھیلاؤ، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی کیا ہے، یہ آپ کی شہادت کی تاریخ چل رہی ہے۔ آپ غور سے سنیے، محبت سے سنیے۔ 26 تاریخ ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آج کی تاریخ میں حملہ ہوا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑا نام ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں دوسرے، اور بہت آپ کے رتبے اور مرتبے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا، اگر ممکن ہوتا ہے نہیں، آخری نبی ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو حضور نے فرمایا اگر میرے بعد نبی آنا ممکن ہوتا تو حضرت عمر کو اللہ تبارک تعالیٰ نبی بناتا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عمر کے ساتھ بغض رکھا اس نے میرے ساتھ بغض رکھا، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت سے بہت رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی ہوا ہے۔ آئیے بتاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ امیر المومنین بنے تو مصر میں آپ نے گورنر بنا کے بھیجا حضرت عمر کو۔ وہاں ایک دریا ہے، دریائے نیل۔ ہر سال دریائے نیل میں جب وہ کافروں کے قبضے میں تھا تو ایک کنواری لڑکی کو دریائے نیل میں بھیڑ چڑھایا جاتا تھا، کنواری لڑکی کو سجا بنا کے۔ یہ جب مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ رسم ادا ہوگی، یہ رسم ادا ہوتی ہے۔ تو گورنر صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ بھائی اسلام تو اس کی اجازت دیتا نہیں ہے۔ تب جب انہوں نے کہا دریا سوکھ جائے گا اور سارے لوگ دریا ہی پر جیتے ہیں، سب کچھ پانی وانی کا اور کمائی کا دھندا سب دریا پہ ہے، آخر دریا سوکھ گیا۔ تو گورنر صاحب نے پھر خط لکھ کے بھیجا حضرت عمر کے پاس کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، میں نے منع کر دیا تھا لڑکی کو بھیڑ چلانے سے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا تم نے ٹھیک کہا ہے، کہا مگر دریا تو خشک ہو گیا۔ تب حضرت عمر نے دریا کے نام ایک لیٹر لکھا، کہا کے نام، دریا کے نام صاحب خط بھیجا، اور اس میں لکھا اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے، اے دریا اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو تیری مرضی، اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو تو چل جا۔ یہ خط میں لکھا اور خط بھجوا دیا۔ گورنر صاحب کے پاس خط پہنچا مصر میں، اور انہوں نے رات میں خط ڈال دیا دریا میں۔ صبح کو جب لوگ سو کے اٹھے تو دیکھا کہ دریا 6 ہاتھ اوپر بہہ رہا ہے، جتنا بہتا تھا اس سے 6 ہاتھ اوپر بہہ رہا ہے، اور 1400 سال گزر گئے، آج تک دریائے نیل سوکھا ہی نہیں ہے۔ وہ رسم بد بھی ختم ہو گئی، اور حضرت عمر کا وہ حکم چلا دریا پہ کہ آج بھی چلاؤ۔ ہمارا ایمان یہ کہتا ہے قیامت تک کبھی دریا سوکھ نہیں سکتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت، ہزار ہا کرامتیں ہیں آپ کی۔ آپ کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گارنٹیڈ جنتی فرمایا ہے۔ یہ سب ہوتے ہوئے بھی عشرہ مبشرہ میں آپ شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دنیا بہت آئی، مگر آپ نے لاکھوں کروڑوں جنگوں میں آتے تھے، سونے چاندی سمجھے بے حساب، مگر حضرت عمر نے کچھ نہیں رکھا۔ ہمیشہ پھٹا ہوا کپڑا، پہن والا کپڑا پہنا کرتے تھے آپ، بڑی سادگی میں، سنجیدگی میں، ایسا دبدبا کہ بڑے بڑے ملک کے بادشاہ آپ کے نام سن کے کپ کپانے لگتے تھے، نام سن کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کا وہ دبدبا ہے
عمر جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے پر اگر شیطان بھی آتا ہوگا تو وہ بھی راستہ بدل دیتا. شیطان بھی اتنا خوف کرتا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، بہت بے حساب، مگر اس کے باوجود عبادت، پرہیزگاری، آپ کا تقوی بے حساب، اتنی سادہ زندگی آپ نے گزار دی، اتنی سادہ. ایک مرتبہ ایک ملک فتح ہوا، وہاں پر آپ گئے تو لوگوں نے کہا ارے حضرت یہاں بڑے بڑے بادشاہ آپ کو دیکھنے آئیں گے، آپ اونٹ پہ کیا بیٹھو، گھوڑے پہ بیٹھو، شان لگے گی. تو حضرت عمر نے فرمایا رتبہ دینے والا اللہ ہے. تو ہمیں بھی سادگی میں رہنا چاہیے. کچھ لوگوں کو ہوتا کیا ہے، مال مل جاتا ہے، دولت مل جاتا ہے تو وہ بورا جاتے ہیں، سمجھے کہ نہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، بورا جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں. تو حضرت عمر بادشاہ گزرے، آدھی دنیا پہ حکومت تھی آپ کی، آدھی دنیا پر، مگر سادگی میں زندگی گزار دی. چٹائی پر کھرکھرے بستر پر لیٹ کے پوری بادشاہی میں پوری زندگی کاٹ دی. راتوں کو پہرا دیتے تھے، پہرا، غریبوں کے گھر اپنی پیٹھ پر رکھ کر بوریاں دیتے تھے، بوریاں، سمجھے. آج تو ہم چھٹاک پر دیتے ہیں 250 گرام دیں گے تو پہلے سیلفی لے، سیلفی لے، سیلفی، سمجھے، فوٹو. ارے کوئی بھی کام کرو اللہ کے لیے کرو، اللہ نے دیکھ لیا، سب نے دیکھ لیا، بس اللہ ہی کو تو بدل دے دینا ہے، جزا تو اللہ پاک دے گا، بندے سے کیا امید رکھنا ہے. تو یہ اپنے بزرگوں کے واقعات، ان کی کہانیاں گھر پہ سنایا کرو. آج حالات بہت خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں دم بدم. ہماری نسل سے پتہ ہی نہیں ہے اسلام ہوتا کیا ہے، ہمارے بزرگ کیا گزرے تھے. اماں ڈرا رہی ہے بچے کو بلی سے، ہوئے بلی آ جائے گی للہ، سمجھے. تو بلی سے للہ ڈرے گا تو کل کو کچھ کرے گا اسلام کے لیے. وہ جو بچہ بلی سے ڈرتا ہوگا دین کے لیے کچھ کر پائے گا؟ وہ اپنے ناخن بھی تو نہیں کٹوائے گا. امام حسن حسین کی کہانیاں سناؤ، حضرت عمر فاروق کی کہانیاں سناؤ، اپنے بزرگوں کی کہانیاں اپنے بچوں کو سناؤ اگر ان کا دین ایمان بچانا چاہتے ہو. اور سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا تحفہ یہ ہے کہ ہم اپنا اور اپنے گھر والوں کا ایمان بچا لیں. سب سے بڑی ذمہ داری ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ہے. اور قرآن شریف میں بھی اللہ نے فرما دیا کہ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. دو کام کر لو بس، ایک اپنے آپ کو اور ایک اپنے گھر والوں کو سمجھا لو، بس جنتی پکے. رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت عمر پر اور سب بزرگان دین پر رحم و کرم فرمائے. ہم سب کو تمام صحابہ سے اور تمام اہل بیت سے. مجھے امید ہے یہ ویڈیو، یہ کہانی، یہ کرامت آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہے تو آپ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کیجئے، کسی نہ کسی کے ساتھ، اور ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کچھ نہ کچھ کمنٹ کریے، یعنی لکھیے. اس میں کچھ بھی نہیں جاتا ہے، کوئی بھی پیسہ آپ کا خرچ نہیں ہوگا. کمنٹ کر دیجئے، لائک کر دیا کریں، گھنٹی ضرور دبایا کریں. جب چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی ضرور دبائیں. اس سے یہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی اچھی بات آپ کو بتائیں گے تو بغیر تلاش کیے ہوئے آپ کے چینل پر، یعنی آپ کی جیب میں، آپ کے گھر میں، آپ کے موبائل میں ہماری بات، یعنی دین کی بات پہنچ جائے گی. تو آپ سبسکرائب کیجئے. بہت بہت آپ کا شکریہ اتنا وقت دینے کا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.